اور انہوں نے اس معاشرے کی میراث ہی بدل دی ہے، شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو یہ مائنس کرے۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایاز امیر صاحب جو ہے وہ بااثر شخصیت ہیں اور سابق ایم این اے رہے ہیں، پھر اس کے بعد سینئر صحافی بھی ہیں، تو وہ اثر انداز ہو سکتے تھے اس معاملے میں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان۔ ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں کہ سینئر صحافی ایاز امیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور انہیں راولپنڈی سے ایس ایچ او چک شہزاد نے گرفتار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مقتولہ کے چچا کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ ملزم کے والدین کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے۔ تو راولپنڈی سے جو ہے وہ سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد انہیں تھانے منتقل کیا گیا، اور کل صبح جو ہے وہ انہیں جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں، اور ان سے اس کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صحافی ایاز امیر کو مکمل جو ہے قانونی معاملت دیں گے، اور اس کے حوالے سے کل وہ عدالت میں بھی پیش ہوں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے اظہر بھائی آپ بتائیے گا کہ ایاز امیر کی گرفتاری کیا اس مقدمے میں بنتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو آگے دیکھیں، اگر میں بڑی کوشش کی انیشیل ڈیٹا اکٹھا کرنے کی بھی، اور دیکھا بھی میرے تک صرف اتنی آئی کہ جب بیٹے نے، ہو سکتا ہے یہ بھی غلط انفارمیشن ہو، کہ بیٹے نے جب یہ کام کر دیا اور اس کے بعد وہ پھر تصویر جو ہے نا وہ غالباً اپنے والد صاحب سے شیئر کی، تو والد صاحب نے پھر فون کر کے پولیس سے رابطہ کیا۔ دیکھیں، میں گرفتاری کرنے کا سپریم کورٹ نے ایک بڑا پرنسپل، فرسٹ ایف آئی آر، سیکنڈ ایف آئی آر کے حوالے سے کہا، تو اس نے کہا تھا میٹیریل ایویڈنس ہونی چاہیے۔ کیا آپ کے پاس ایسی چیز تھی جو آپ نے ایاز امیر کو گرفتار کیا؟ کیا آپ اسے ویسے بھی بلا سکتے تھے؟ ان سے تفتیش کر رہے تھے، گرفتاری کی ٹھوس وجہ کیا بتائیں گے؟ اس کی بنیادی طور پر پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج جب تفتیشی نے درخواست وارنٹ کی درخواست کی تو عدالت نے منظور کر لی۔ پولیس نے کہا کہ ہم ایاز امیر اور ان کی اہلیوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو عدالت کے احکامات کے بعد، اجازت کے بعد جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا۔ میں پھر بتاتا چلوں آپ کو، اجازت لے بھی لی ہے آپ نے، عدالت نے تو آپ نے ایک اجازت مانگی کہ گرفتاری چاہتا ہوں، تو عدالت نے اجازت دے دی آپ کو، لیکن آپ کے پاس مٹیریل کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، وہ تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں وجوہات، اور آپ کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ثابت کر سکے کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی، یہ وانگ دول انتقامی کارروائی ہے، اس کے پیچھے وہی لوگ، وہی کلاس بیٹھی ہوئی ہے جو کلاس جو آپریشن رجیم چینج کا حصہ ہے، اور سب سے ایاز امیر سب موجودہ گورنمنٹ کے خلاف کھل کر بولتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے حالات ایسے لیے ہیں کہ نہ وہ بات کر سکے نہ ایسی، لیکن میں سمجھتا ہوں قوم اس پہ ضرور بات کرے گی، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں مجسٹریٹ کو جو ہے نا ڈسچارج کر دینا چاہیے۔ کوئی تعلق نہیں ہے مجسٹریٹ کا، انویسٹیگیشن انکوائری آپ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن یہ فوجداری پروسیڈنگ جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر بھائی جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ راولپنڈی سے ہوئی ہے، اور راولپنڈی جو ہے وہ پنجاب حکومت کی حدود ہے، تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ راولپنڈی میں جا کر کارروائی کرتی ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی اجازت ضروری ہوتی ہے کہ آپ وفاق سے صوبے میں جا رہے ہیں تو آپ متعلقہ تھانے کو اطلاع دیتے ہیں اور اس کے بعد گرفتار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہاں جب ایسے حالات ہوں تو بلایا جاتا ہے، سب انسپیکٹر یا جو بھی تفتیشی افسر ہے وہاں جاتا ہے، وہ جا کے سوال جواب کرتا ہے، اور وہ ریزنز دینی پڑے گی اسے کہ گرفتاری خالی کیش دینے سے گرفتاری نہیں ہے، مجسٹریٹ سے نہیں ہے۔ اور یہ ڈیفامیشن کا کیس بھی بنائیں گے ایاز امیر صاحب، اور میں تجویز کرتا ہوں ان کو کہ یہاں جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو فوراً حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے، بڑا اسٹرانگ ایویڈنس ہے یہ، اور میں نے کوشش کی کہ ڈھونڈ سکوں کوئی ایسی چیز جو یہ ثابت کر دے کہ یہ یعنی یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے، تو وہ تو کچھ نظر نہیں آیا۔ کھانے تقریباً یہاں دستیاب ہیں، ہر چیز بندہ غور کرے اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ صرف اور صرف ایک انتقامی کارروائی ہے اس موقع کے اوپر۔ اور اچھا، مجھے بتائیے گا کہ جو ایاز امیر کا معاملہ ہے اس پر آپ جو ہیں وہ قانونی معاملت بھی
فراہم کرنے کا آپ نے اعلان کیا ہے کہ ہر طرح سے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو کیسے اس کیس کو لے کر آپ چلیں گے؟ اور اس کے بنیادی طور پر کل آپ کی جانب سے اگر آپ کے جونیئرز پیش ہوتے ہیں تو کیا پلی کی جائے گی کہ کیا مزید ریمانڈ کے لیے اگر وہ اجازت مانگتے ہیں، اور آپ کیا عدالت کے سامنے موقف رکھیں گے؟ دیکھیں ریمانڈ تو یہ بنتا نہیں، میں بتا دوں آپ کو ریمانڈ کیا بننا ہے، کیا چیزیں آپ نے نکالنی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر اس بچے کے جس کو پکڑا ہے اس کے موبائل سے اگر کوئی میسج آیا ہوا ہے تو باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے، کچھ چیزیں دی ہیں باپ کے موبائل سے نکالے وہ، یعنی یعنی موجود ہوگا بیٹے کے موبائل کے اندر، اور وہ سارا ڈیٹا آ جائے گا۔ تو یہ سارا دن آج 24 گھنٹے سے ضائع کی نا۔ مقصد جو ہے وہ گرفتاری کرنا، بیک فٹ پہ لے جانا، تنگ کرنا، اس کے علاوہ میں نہیں اور کوئی دیکھتا۔ یہاں میں نے مختلف اپنا جگہوں پہ یہ بات سامنے رکھی اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی ایسے حالات ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے اس کیا فیصلے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایاز امیر صاحب جو ہے وہ بااثر شخصیت ہیں اور سابق ایم این اے رہے ہیں، پھر اس کے بعد سینئر صحافی بھی ہیں، تو وہ اثر انداز ہو سکتے تھے اس معاملے میں؟ دیکھیں حالات جو ہے نا اس وقت اسلام آباد کے بہت بگڑ چکے ہیں، ڈرگز عام ہو چکی ہوئی ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک کیس، بڑا مشہور زمانہ کیس آپ نے دیکھا، اور وہ ایک ہی نرس کیا ہے کہ یہاں بے روی اتنی آ گئی ہے، میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے ٹرانسجینڈر کے کانٹیکس میں چیزیں اتنی آ گئی ہیں، اور انہوں نے اس معاشرے کی میراث ہی بدل دی ہے، شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو یہ مائنس کرے۔ آپ بطور اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ایک اور کیس کا ذکر کیا، نور مقدم کیس کا، اور اس کو اسی طرح سوشل میڈیا پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح بروٹل طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مرڈر کیا گیا ہے، آپ اس کو اوورال کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے؟ دیکھیں اس کی پرسو پورا کرنا چاہیے، انہیں پورا پرسو کرنا چاہیے، وکیلوں کی ٹیمیں وہاں پہنچنی چاہیے۔ اور یہ میں بتا دوں یہ کیس واضح طور پر ڈسچارج کا کیس ہے، خالی کہہ دینے سے 109 کی درخواست دینے سے نہیں ہے، یہ بدنیتی ہے یہاں۔ اس بدنیتی کو ختم کرنے کے لیے ایاز امیر صاحب تو ہیلتھ فرنٹ پہ آئیں گے، اور آنا بھی چاہیے، اور تاکہ قوم کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ کیا گیا۔ ایاز امیر صاحب کی آپ کے ساتھ بڑی باؤنڈنگ ہے، تو کل کیا آپ کی طرف سے، آپ کے چیمبر کی طرف سے کوئی ریپریزنٹیشن ہوگی؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی، میرے ایسوسیٹ ہیں، میں ان کے ذمہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ وہ پہنچے وہاں ایاز امیر صاحب کی اخلاقی مدد کے لیے بھی اور قانونی مدد کے لیے بھی، اور امید بڑی ہے کہ کل یہ معاملہ جو ہے نا یہ باعزت نکل آئیں گے اس معاملے سے، لیکن جو تکلیف اور کوفت دی ہے اس کے لیے ہم ہی معذرت خواہ ہیں۔ جی یعنی آپ کی یہ رائے ہے یا آپ کا یہ تجربہ ہے کہ کل جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ لینے میں کامیاب نہیں ہوگی، انہیں جوڈیشل کر دیا جائے گا یا انہیں اس مقدمے سے نکال دیا جائے گا؟ دیکھیے موسٹ پرابلی تو یہ ڈسچارج کا کیس ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے عمران ریاض صاحب کا آپ نے کیس کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر چونکہ آپ کا ایویڈنس نہیں موجود ہے تو پھر اگر دیکھا جائے تو یہ بہترین کیس ہے کہ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ جی بالکل ناظرین، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بھی اپنی رائے دی، اور انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ پولیس نے یہ غیر قانونی اقدام کیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی امیر ایاز صاحب جو ہیں وہ خود کو پہلے ہی تفتیش کے لیے پولیس کے سامنے پیش کر چکے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مکمل تعاون کریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ضرورت تھی پولیس کو کہ ان کی گرفتاری کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث جو ہے وہ اب چل رہی ہے کہ ایاز امیر کو صرف رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو ان کے بیانات تھے، ان کی تقاریر تھے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کیس سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔